بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی آئیڈیاز کے پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان چودھری محسن عابدی۔ اس پروگرام میں ہم ایسی ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو مختصر سے وقت کے اندر آپ سیکھ کے اپنی کمپنی کو ایک بہتر کمپنی، اپنی لائف کو بہتر لائف بنانے میں اس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں وقت بہت قیمتی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس وقت کی قلت ہے، جس وجہ سے بک ریڈنگ کا آج ٹرینڈ بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ تو مختصر سے وقت میں کسی ریسرچ کو اب تک پہنچانا ہمارے بی آئیڈیاز پروگرام کا ایک اسپیسیفک سیگمنٹ ہے۔ ویسے اس کے ساتھ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان شخصیات کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی کروائیں جنہوں نے برائٹ آئیڈیا کی وجہ سے، بولڈ آئیڈیا کی وجہ سے، بگ آئیڈیا کی وجہ سے، بزنس آئیڈیا کی وجہ سے زندگی میں کامیابی حاصل کی، تاکہ ان کی زندگی کے بارے ان کی ذات سے مل کر، ان کی زبان سے اس چیز کو سن کے ہم کامیابی حاصل کرنے میں مدد حاصل کر سکیں۔ آج کی ہماری گفتگو کمپنی کے متعلق ان پہلوؤں پہ ہے کہ کمپنی کس طرح ناقابل تسخیر کمپنی بن جاتی ہے، اور ناقابل تسخیر بننے کے لیے کیا کوئی شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتی ہے، یا ویسے خوش قسمت کمپنی ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسا سائنٹیفک طریقہ کار ہے جس کو اڈاپٹ کر کے وہ کمپنی کامیابی حاصل کرتی ہے اور مستقل کامیاب رہتی ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ آج ہم سین ایلس اور مورگن براؤن کی ریسرچ پہ بات کریں گے۔ انہوں نے اس حوالے سے ریسرچ کی کہ کمپنی کس طرح ایک کامیاب کمپنی بنتی ہے اور مستقل کامیابی حاصل کرتی ہے، اور اسپیسیفک جو طریقہ کار انہوں نے اس میں وضع کیا وہ سائنٹیفک میتھڈ تھا، جس کی وجہ سے جس کو اڈاپٹ کر کے وہ کمپنی کامیاب ہوتی ہے۔ وہ سائنٹیفک میتھڈ ہے کیا؟ اس سائنٹیفک میتھڈ کا نام ہیکنگ گروتھ ہے۔ انگریزی زبان میں ہیکر سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو کام کو اچھے انداز سے سمجھتا ہے اور شارٹ کٹ کے ذریعے وہ کام کرنے کا ہنر جانتا ہے۔ تو ہیکنگ گروتھ ایک وہ طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے کمپنی مارکیٹنگ کے ذریعے ایسے ٹولز استعمال کرتی ہے کہ بہت مختصر وقت میں وہ مستقل کامیابی حاصل کر لیتی ہے۔ ہیکنگ گروتھ کا طریقہ 4 مراحل پہ مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ ایک بہترین کمپنی کی بنیاد رکھنا ہے۔ عام طور پہ جب ہم کسی کمپنی کو بناتے ہیں تو ہمارا تھیم ہی ڈیولپ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے جو کمپنی بنا رہے ہیں ان کے مقاصد کیا ہوں گے، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہم سلیکٹ نہیں کرتے۔ تو یہاں سے کمپنی کی بنیادی طور پہ ہی ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ کمپنی سروائیو ہی نہیں کر سکتی۔ اور سب سے امپورٹنٹ، ہم یہ چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ کیا اس چیز کی کمپنی جو ہم لگا رہے ہیں، کیا اس کا را مٹیریل قریب موجود ہے، کیا جو چیز ہم یہاں ڈیولپ کر رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ اس علاقے میں ہے۔ اگر را مٹیریل ہی موجود نہیں ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے، یا اسپیشلی وہاں پہ جو موجود لوگ اسے چلائیں گے وہاں پہ اسکل لیبر ہی موجود نہیں ہے، تو کمپنی اگر وہاں لگا بھی لی جائے تو ایکسپینڈیچر اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ہماری چیز کی کاسٹ بہت زیادہ آ جاتی ہے، جس وجہ سے ہم اسے کبھی بھی میٹ نہیں کر پاتے۔ دوسرا، اہم مصنوعات کی ترقی۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی بھی کمپنی کے اندر جو مصنوعات بنتی ہیں وہ تمام مصنوعات کی سیل ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی ضرور پروڈکٹ ہوتی ہے جس کی سیل باقیوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب وہ پروڈکٹ جس کی سیل باقیوں سے زیادہ ہے، اگر ہم اسے انالائز کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ اس ایریے میں زیادہ ہوگی، یا وہ چیز زیادہ بہتر انداز سے آپ کریٹ کر رہے ہوں گے۔ کسی بھی لحاظ سے ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہم مارکیٹنگ میں اسی چیز پر زیادہ مارکیٹنگ کریں جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، نہ کہ اس پر اپنے ایکسپینڈیچر خرچ کریں جس کو خرچ کرنے کے بعد ہمیں محسوس ہو کہ جتنا ہم نے اس پہ ایکسپینس لگا رہی ہے ہمیں اتنی سے انکم نہیں ہو سکتی۔ تیسرا، ترقی کے نئے راستے تلاش کرنا۔ جب آپ کی ایک پروڈکٹ کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو کچھ نئی پروڈکٹس چلانا یا پرانی پروڈکٹس کو چلانا بھی آسان ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آپ کی شاپ میں ایک چیز کی سیل ہی نہیں ہوتی جس سے آپ کی ایکسپینڈیچر پوری ہو سکے تو آپ اپنی کمپنی کو یا اپنی شاپ کو، اپنے بزنس کو رن ہی نہیں کر سکتے۔ پروڈکٹس کو رن کرنے کے بعد سب سے اہم چیز ترقی کے نئے راستے تلاش کرنا ہے، کہ ہمیں سیگمنٹیشن کرنی پڑتی ہے کہ ہماری پروڈکٹ کس علاقے میں سیل ہو سکتی ہے، ہمیں وہیں پر موو کرنا ہے یا وہاں پہ اپنی پروڈکٹ کو موو کرنا ہے، تاکہ ہم اپنی اپرچونٹیز کو اویل کر کے اپنی سیل کو بڑھا سکیں۔
کسی بھی کمپنی کی ترقی کے لیے 2 مراحل ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی اپنی چیز کی قیمت کو بڑھا کے ترقی نہیں کر سکتی، بلکہ چیز کی سیل کو انہینس کر کے ترقی کر سکتی ہے. تو اپرچونٹیز کی ہمیں ہمیشہ تلاش رہتی ہے تاکہ ہم اپنے پروڈکٹ کو زیادہ بہتر انداز سے سیگمنٹیشن کر کے مارکیٹ میں لے کے آئیں اور مارکیٹ کے مطابق ہی اس کو چیز کو سیل کریں. اگر ایک علاقہ زیادہ امیر لوگوں کا ہے تو وہاں پہ اچھی پروڈکٹ بنا کے اس کو اچھی قیمت پہ سیل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم سیم ٹائم میں اس علاقے کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے جہاں پہ لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی تو کم ہے. ان کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کریٹ کرنا ہوتا ہے. پروڈکٹس کا کچھ حصہ اس طریقے سے کریٹ کیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی مستفید ہو سکیں جن کی انکم کم ہے. ہیکنگ گروتھ کا طریقہ اصل میں ہمیں ٹیمپو ٹیسٹنگ پہ اسپیشلی فوکس کرتا ہے کہ ہمیں پروڈکٹ کو لانچ کرنے سے پہلے اس کی ٹیسٹنگ کرنی چاہیے، مارکیٹ سیگمنٹیشن کرنی چاہیے، مارکیٹ کو دیکھنا چاہیے کہ کس مارکیٹ میں کس ٹائم کس انداز سے یہ پروڈکٹ سیل ہو سکتی ہے، اور کیا ہمارے پاس اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے ایکسپینڈیچر ہے، اسکل لیبر ہے، وہاں پہ را مٹیریل موجود ہے، اور کیا کنسسٹنسی کے ساتھ ہم اسے جاری رکھ سکتے ہیں. کیونکہ چیز کو سیل کرنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے، بلکہ سیل کرتے رہنا کمال ہے. جب ہم چیز کو سیل کر دیتے ہیں، معیار بنا لیتے ہیں اور اس کا را مٹیریل ہی موجود نہ ہو تو چیز کو اچھے انداز سے ہم سیل بھی نہیں کر سکتے اور ہمارا نام بھی اس سے اکثر اوقات ڈسٹرب ہوتا ہے. سین اور مورگن نے گروتھ ہیکنگ کا ماڈل پیش کیا. یہ ماڈل بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پر اسٹڈی کر کے ہم ایک کمپنی کو گریٹ کمپنی بنا سکتے ہیں. اس ماڈل میں سب سے پہلی چیز صارفین کا حصول تھا کہ اگر ایک کمپنی کے پاس اس چیز کو کنزیوم کرنے والے کنزیومر ہی موجود نہیں ہے تو اس کی پروڈکشن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیز کہاں پہ سیل ہو سکتی ہے تاکہ اسی جگہ پہ ہی اس کو ہم بنائیں تاکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی کم آئے اور ہماری چیز ذرا بہتر داموں مناسب وقت میں سیل ہو جائے. دوسرا امپورٹنٹ ماڈل کا جو ایلیمنٹ تھا وہ تھا صارفین کو متحرک رکھنا. اگر صارفین ایک دفعہ چیز پرچیز کرتے ہیں، کنزیومر چیز پرچیز کر لیتا ہے لیکن دوبارہ پرچیز کرنے نہیں آتا، اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، یا اسے وہ چیز پسند نہیں آئی، اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے، یا اسے اس کی ضرورت نہیں ہے، یا موسم کی تبدیلی واقع ہو گئی ہے، کوئی بھی حالات آ گئے ہیں. اگر وہ چیز کنسسٹنسی کے ساتھ سیل نہیں ہو پا رہی تو چیز کا سیل ہونا کمال نہیں ہے، سیل ہوتے رہنا کمال ہے. تو اس ماڈل کا دوسرا پارٹ تھا چیز کو کنسسٹنسی کے ساتھ سیل کرنے میں ان کنزیومر کو نکالنا تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہمارا فیڈ بیک کیا ہے، اور اگر ہمارے کنزیومر اسے دوبارہ نہیں کنزیوم کر رہے یا نہیں پرچیز کر رہے تو وہ کیا پرابلمز ہیں جن کو دیکھیں اور ان کا ہم سلوشن نکالیں تاکہ ہماری چیز دوبارہ سیل ہو اور ہم کنسسٹنسی کے ساتھ پرافٹ کو گین کر سکیں. پھر سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ کا سب سے بڑا فیز یہ ہے کہ ہم جو پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، ہم جس کسٹمر کو سیل کر رہے ہیں وہ سیٹسفائی ہو. اگر سیٹسفائی ہوگا تو مزید کسٹمرز کو بھی وہ چیز بتائے گا اور اس طرح چیز کی سیل بڑھ جائے گی. تو الٹیمیٹ ہمیں آمدنی کو بڑھانا ہوتا ہے. اب آمدنی کو بڑھانے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ چیز کے ریٹ کو بڑھا دیں. ٹھیک ہے، آج کے جدید دور میں ریٹ بڑھا کے ہم اگر آمدنی کو بڑھا بھی لیں تو ہمارے کنزیومر یا کسٹمر کم ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی پہنچ سے وہ چیز باہر ہو جاتی ہے. تو سب سے اچھا مسلسل اور مستقل طریقہ آمدنی کو بڑھانے کا اپنی سیل کو انہینس کرنا ہے. اور تمام کمپنیز سیل کو انہینس کرتی ہیں جس کے لیے وہ اچھی مارکیٹنگ کرتی ہیں، کیونکہ ہیکنگ اصل میں اسے ہیکنگ گروتھ اس لیے کہا گیا کہ ایسے طریقہ کار جو روایتی ہوں یا روایتی سے ہٹ کے ہوں لیکن جس کے ذریعے کمپنی مختصر سے وقت میں چیزوں کو بہتر انداز سے سیل بھی کر سکتی ہے، اس سیل کو کنٹینیو بھی رکھ سکتی ہے، اور کنٹینیو رکھنے کے ساتھ اس کمپنی کی آمدنی بھی مستقل بڑھتی ہے تاکہ وہ ایک گریٹ کمپنی نہ بنے بلکہ بنی رہے. کیونکہ چیز کو حاصل کرنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا بڑا اس کو مستقل لے کے چلنا ہے. اور ویسے بھی یہ تمام ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم زندگی کے عام پہلو میں بھی اگر کنسسٹنسی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں اور اپنی وقت سے پہلے اسے سوچ کے کام کرتے ہیں تو ہماری ترقی کے چانسز جہاں پہ بڑھ جاتے ہیں وہاں پہ ترقی کو مستقل رکھنے میں ہمیں بہت مدد ملتی ہے. تو ہیکنگ گروتھ ہیکرز وہ لوگ تھے جو سوچ سمجھ رکھتے تھے، شارپ مائنڈ رکھتے تھے، لیکن
شارٹ کٹ راستہ تلاش کرتے تھے ترقی کے لیے۔ تو آج بھی انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کم ایفرٹ سے میکسیمم رزلٹ نکلے، لیکن اسے یہ رزلٹ حاصل کرنے کے لیے ہیکنگ گروتھ کی تھیوری بہت زیادہ ہیلپ کرے گی۔ یہ بک ان کو لازمی پڑھنی چاہیے۔ اس تھیوری سے، اس ماڈل سے وہ اپنی کمپنی کو نہ صرف گریٹ کمپنی بنا سکتے ہیں، بلکہ گریٹ بنانے کے ساتھ اسے کنسسٹنسی کے ساتھ اس لیول پہ آگے چلا بھی سکتے ہیں تاکہ وہ گریٹ رہے اور مستقل وہ بینیفٹ دے سکے۔ گروتھ ہیکنگ دراصل ایک حکمت عملی کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس کو بیس بنا کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک کمپنی یقیناً وہ کامیابی ہی چاہتی ہے، لیکن کامیابی حاصل کرنے میں اگر وہ اس ماڈل کو فالو کرے گی تو اس ماڈل کے ذریعے وہ مختصر سے وقت میں زیادہ بہتر انداز سے نہ صرف کامیابی حاصل کر سکتی ہے، بلکہ اس کامیابی کو مستقل رکھنے میں مدد حاصل کر سکتی ہے۔ بی آئیڈیز کا پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو کچھ ایسے آئیڈیاز شیئر کیے جائیں جس کے ذریعے ہم کامیابی بھی حاصل کر سکیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس کامیابی کو قائم بھی رکھ سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے آگے شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں جن کے پاس یہ نالج نہیں ہے یا ان کو پاس اتنا پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اس وقت تک یہ پیغام آگے آپ تک پہنچے یا آگے تک پہنچے بینیفٹ حاصل نہیں ہوگا جب تک پریکٹیکلی ہم اسے امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ اور شعور ٹی وی کی بھی ہمیشہ کوشش ہے کہ ان پروگرامز کو آپ تک پہنچائیں جس کی امپلیمنٹیشن بھی پاسبل ہو، اور امپلیمنٹ کرنے کے بعد آپ نے کیسا پایا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے پہنچائیں تاکہ کامیابی ہمارا مقدر بنے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔